یہ سمجھنا کہ دور جدید کے مسائل کا حل قدیم فقہی ذخیرے میں ملتا ہے تو یہ بھی راست فکر نہیں، یہ بھی درست فکر نہیں، اس لیے کہ من زعم ان الدین کلہ فی الفقہ بحیث لا یبقى وراءہ شیء فقد عاد عن الصواب، جو یہ سمجھتا ہے کہ سارے کا سارا دین فقہ میں اس طرح آ گیا ہے کہ اب کوئی شے باقی نہیں رہی، وہ صحیح سوچ سے ہٹا ہوا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سارا کا سارا دین فقہ میں اس طرح آ گیا ہے کہ اب کوئی شے باقی نہیں رہی، وہ صحیح سوچ سے ہٹا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے جتنی بھی فقہ ہمارے علماء اور فقہا نے بتا دی اس میں سارا کا سارا دین آ گیا ہے، تو یہ درست سوچ نہیں۔ یہ فیض الباری اور یہ بھی صحیح بخاری کی شرح ہے، اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 10 میں یہ بات تحریر ہے۔ اجتہاد کی ضرورت، عام لوگوں کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ ائمہ اربعہ نے جو اجتہاد کرنا تھا کر لیے، جو کچھ کہنا تھا کہہ گئے، اس لیے موجود فقہ کافی ہے، یعنی وہی جو فقہ ہے وہ کافی ہے۔ وہی مجتہد مطلق تھے، انہی کی بتائی ہوئی فقہ کا پابند رہ کر ایک مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ وہ اجتہادی کوشش کر دیں، یعنی اجتہاد کے دروازے اب بند ہیں کیونکہ اجتہاد کی کنجی تو گم ہو چکی ہے۔ اسی تصویر نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا، اس لیے بعد کے اہل علم حضرات انہی حضرات میں سے کسی ایک کے خوشاچی اور مقلد رہے ہیں۔ ہاں، حسن مراتب ان میں بعض مجتہد منتسب ہیں اور بعض مجتہد فی المذہب، ہاں کچھ ایسے ہیں کہ اس میں درجات ہیں، ان میں سے بعض منتسب ہیں مجتہد میں، اجتہاد کرنے میں ان کا تعلق کسی نہ کسی سے رہا ہے، اور بعض مجتہد فی المذہب ہیں اور کچھ کسی ایک مذہب سے چمٹ گئے ہیں، مگر مجتہد مطلق مستقل کوئی نہیں رہا اور نہ رہے گا، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجتہد مطلق ہو گیا، ہر قسم کا اجتہاد صرف یہی کر سکتا ہے، مستقل ایسا کوئی نہیں رہا۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اجتہاد کے درجات ضرور ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض حضرات صرف اور صرف مذہب کی فقہ سے ہی چمٹ گئے ہیں، مگر مجتہد مطلق مستقل کوئی نہیں رہا اور نہ رہے گا، یعنی جتنے بھی پہلے کے ائمہ کرام تھے صرف وہی مجتہد مطلق تھے اور اب کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس دعویٰ محض کے بارے میں سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ امت محمدیہ ایسی بانجھ ثابت ہوئی کہ 1500 سالوں میں اس نے صرف 4 مجتہد ہی پیدا کیے۔ اس دعویٰ محض کے بارے میں سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ امت محمدیہ ایسی بانجھ ثابت ہوئی کہ 1500 سالوں میں اس نے صرف 4 مجتہد ہی پیدا کیے۔ اس دعوے کی محققین حضرات نے تردید کی ہے، یعنی جو تحقیق کرنے والے حضرات ہیں وہ اس دعوے کی تردید کرتے ہیں، تو اس دعوے کی محققین حضرات نے تردید کی ہے، بلکہ روایتی دور کے ختم ہونے کے بعد جدید دور کے آنے پر امت کے لیے اسے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ مولانا لکھنوی رحمہ اللہ اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، والحاصل ان من ادعى بأنه قد انقطع مرتبة الاجتهاد المطلق المستقل بالأئمة الأربعة انقطاعا لا يمكن عوده فقد غلط وخبط، فإن الاجتهاد رحمة من الله سبحانه ورحمة الله لا تقصر على زمان دون زمان ولا على بشر دون بشر، ومن ادعى انقطاعها في نفس الأمر مع إمكان وجود في كل زمان، فإن أراد أنه لم يوجد بعد الأربعة مجتهد اتفق الجمهور على الاجتهاد وسلموا استقلاله كاتفاقهم على اجتهادهم فهو مسلم، وإلا فقد وجد بعدهم أيضا أرباب الاجتهاد المستقل كأبي ثور البغدادي وداود الظاهري ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهم
علی ما لا یخفی علی من طالع کتب الطبقات. حاصل کلام یہ ہے کہ جو اس بات کا مدعی ہے کہ اجتہاد مطلق اور مستقل کا مرتبہ ائمہ اربعہ کے بعد ختم ہو چکا ہے، یہ مرتبہ اب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، تو وہ غلطی اور خبط میں مبتلا ہے، کیونکہ مرتبہ اجتہاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت نہ کسی زمانے پر منحصر کی ہے اور نہ ہی کسی انسان پر رک سکتی ہے، اور جو امکان کے باوجود اس کے انقطاع کا نفس الامر میں مدعی ہو، یعنی جو امکان کے باوجود اس کے انقطاع یعنی رحمت کے رک جانے کا اپنے ہی نفس کے کہنے پر دعویٰ کرتا ہے، تو اس کا منشا اگر یہی ہے کہ ائمہ اربعہ کے بعد کوئی ایسا مجتہد نہیں جس کے اجتہاد پر جمہور کا اتفاق ہو، یعنی جو ائمہ اربعہ نے اجتہاد کیا اسی پر صرف جمہور کا اتفاق ہے اور کسی کے اجتہاد پر اتفاق نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے اسے اس طرح مستقل مجتہد تسلیم کیا ہو جیسے ائمہ اربعہ ہیں، تو یہ بات قابل تسلیم ہے، ورنہ ائمہ اربعہ کے بعد بھی مجتہد مستقل ہوئے ہیں۔ تو ائمہ اربعہ کے بعد بہت سارے ایسے مجتہد ہیں جو مستقل آتے رہے، جیسے امام ابو ثور بغدادی، امام داود ظاہری، امام محمد بن اسماعیل بخاری وغیرہ۔ کتب طبقات کا مطالعہ کرنے والا اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر ہم استنباط پڑھیں گے۔ استنباط نون با تو اس کا مادہ ہے، اور اس لفظ کے مفہوم کو بھی سمجھنا چاہیے۔ کنویں سے پانی کے ڈول کو نکالنا استنباط کہلاتا ہے۔ کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی کو نکالنا یہ ایک بہت مشکل عمل ہوتا ہے، تو استنباط بھی ایک مشکل عمل ہے۔ معلوم باتوں سے نامعلوم بات دریافت کرنے کا عمل استنباط کہلاتا ہے۔ کسی شرعی مسئلے میں اجتہاد کرنا، یا اجتہاد اور استنباط دونوں ایک ہی اصطلاح ہیں۔ گویا ایک فقیہ اپنے علم اور خداداد بصیرت کی بنا پر کسی بھی نئے واقعے یا حادثے کا حکم قرآن و حدیث کے الفاظ سے نکالتا ہے جو دوسرے پر مخفی رہا ہو، یہی اجتہاد بھی کہلاتا ہے۔ صرف لفظ کو سمجھ لینا استنباط نہیں کہلاتا، یعنی صرف معنی سمجھنا استنباط نہیں، یعنی صرف معنی سمجھنا ہی استنباط نہیں، اور نہ ہی لفظ کا موضوع استنباط سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ علت سے، معنی سے، تشبیہ سے، نظیر سے یعنی مثال سے، اور متکلم کے مقصد سے ہی مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ یعنی صرف معنی پر نظر نہیں ہوتی ہے، کس کس چیز کو دیکھا جاتا ہے، علت کو، معنی کو، شبیہ کو، یعنی آپس میں دونوں میں کیا مشابہت ہے، نظیر مثال کو، اور متکلم کے مقصد سے، کہنے والے کا مقصد کیا ہے، اسی سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ صرف ظاہر لفظ کو سننا، انہیں اڑا دینا اور شائع کر دینا اللہ کے نزدیک مذموم فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل استنباط کی قرآن مجید میں تعریف فرمائی ہے اور انہی اہل علم سے خطاب فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، یستنبطونہ قرآن پاک میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل استنباط کی قرآن پاک میں تعریف فرمائی ہے اور انہی اہل علم سے خطاب بھی فرمایا ہے۔ دنیا میں نت نئے ان گنت حوادث اور واقعات رونما ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔ یہ حوادث تغیر پذیر ہیں اور ہر لمحہ ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ حیات انسانی کے وہ حوادث جن میں تغیر رونما نہیں ہوتا، شریعت اسلامی نے ان کی تفصیل اور توضیح کرنے کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، یعنی کسی قسم کی کمی باقی نہیں رکھی۔ شریعت نے ان حادثوں کا ذکر ضرور کیا ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتے، تاکہ ان کے ذریعے سے ہم ان حالات کا پتہ کر سکیں جو تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں اختلاف کم پایا جاتا ہے، مثلاً عقائد و عبادات، احکام وراثت، نکاح اور وفات سے متعلق احکام اور مسائل، یا وہ امور جن کو جدید اصطلاح میں احوال شخصیہ کہا جاتا ہے۔ ان تمام نا تبدیل ہونے والے واقعات کا اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ذکر کر دیا ہے۔ بخلاف عظیم جو امور تغیر پذیر ہیں
ان کے بارے میں شریعت نے ایسے قواعد عامہ وضع کر دیے ہیں جن سے تمام حوادث و واقعات کے احکام استنباط کیے جا سکتے ہیں. یعنی جو حالات اور واقعات چینج ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ عام قواعد شریعت نے وضع کر دیے ہیں جن کے ذریعے حکم کا استنباط کیا جاتا ہے ان حوادث اور واقعات کے ذریعے. مجتہدین نظام کا یہی کارنامہ ہے کہ واقعات کو نصوص پر منطبق کرتے، یعنی کوآرڈینیٹ کرتے، موافقت پیدا کرتے، نظیر ملانے کے لیے یا پھر علت تلاش کرنے کے لیے. یہی ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے مجتہد کا. جو عظیم مجتہد ہوتے ہیں، جو بہت ہی محنت کرتے ہیں، گہرائی اور بصیرت کی نگاہ رکھتے ہیں، یہی کوآرڈینیشن پیدا کرتے ہیں اس واقعے سے جو شریعت نے بتا دیا ہے، اس واقعے سے ملانے کے لیے جو موجودہ حالات میں پیدا ہوا ہے، اور ان سے احکام کا استنباط بھی کرتے ہیں. دقیقہ فروگزاشت کا مطلب ہے ہر اعتبار اور ہر پہلو سے تکمیل کار کی کوشش کرنا. یعنی ہر پہلو اور ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایسے حوادث جو حیات زندگی میں، جو حیات انسانی میں تبدیل نہیں ہوں گے، ان کے لیے ہر پہلو سے تکمیل کر دی ہے، ہر لحاظ سے ان کی وضاحت بیان کر دی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان میں اختلاف کم پایا جاتا ہے. مثلاً عقائد و عبادات، احکام وراثت، نکاح و وفات سے متعلق احکام و مسائل، یہ وہ مسائل، احکام اور انسانی حیات کے حوادث ہیں جو ایک ہی رہتے ہیں. یا وہ امور جن کو جدید اصطلاح میں احوال شخصیہ کہا جاتا ہے، یہ وہ امور بھی جن کو جدید ٹرم میں احوال شخصیہ کہا جاتا ہے. تو ان کے متعلق بھی شریعت نے ہر پہلو اور ہر اعتبار سے تکمیل فرما دی ہے. بخلاف ازیں اس کے برخلاف جو امور تغیر پذیر ہیں، یعنی کانسٹنٹ رولز کے علاوہ جو دوسرے تغیر پذیر امور ہیں، ان کے بارے میں شریعت نے ایسے قواعد عامہ وضع کر دیے ہیں، ایسے جنرل پرنسپلز بیان کر دیے ہیں جن سے تمام حوادث و واقعات کے احکام استنباط کیے جا سکتے ہیں. مجتہدین نظام کا یہی کارنامہ ہے کہ واقعات کو نصوص پر منطبق کرتے ہیں اور ان سے احکام کا استنباط کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے قواعد عام طور پر بیان کر دیے ہیں کہ تمام حوادث و واقعات کے جتنے بھی احکام ہیں وہ مستنبط کیے جا سکتے ہیں ان قواعد کی روشنی میں. اور یہ مجتہدین کرام کی ایک ان کا ٹیلنٹ ہی ہوتا ہے، ان کا یہ عظیم کارنامہ ہوتا ہے، ان کی محنت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، ان کی جدوجہد کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ان واقعات کو نصوص پر منطبق کرتے ہیں. یعنی ان سے ملتا جلتا جو بھی واقعہ شریعت میں موجود ہوتا ہے، اس کی علت، اس کے معنی، اس کی شبیہ اور نظیر کو ملا کر ان سے احکام کا استنباط کرتے ہیں. یہی ٹیلنٹ ایک مجتہد کا ہوتا ہے، جس وجہ سے اسے مجتہد کا درجہ حاصل ہوتا ہے. ایک اور کوشش جو کہ ضرور فقہ میں ہونی چاہیے وہ ہے جرح و تعدیل. محدثین نے جرح و تعدیل کے جو اصول تابعین، تبع تابعین اور بعد کے علماء کے بارے میں بنائے ہیں، یہ صرف حدیث کی راویوں کے لیے نہیں تھے. جرح کہتے ہیں محدثین کرام کے کمنٹس ہوتے ہیں جو جرح میں آتا ہے کہ کوئی راوی ویک ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، متہم ہے، فاسق ہے یا متساہل ہے، یہ سب جرح ہے. اور تعدیل کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، قابل اعتماد راوی ہے، معتمد ہے، اوثق ہے، عادل اور ضابط ہے. یہ تعدیل کہلاتا ہے. یعنی اچھے کمنٹس جو ہیں کسی راوی کے بارے میں یہ تعدیل میں آتے ہیں اور ویک کمنٹس جرح میں آتے ہیں. تو محدثین نے جرح و تعدیل کے جو اصول بنائے ہیں تابعین کے متعلق، تبع تابعین اور بعد کے جتنے بھی علماء ہیں، قیامت تک آنے والے جتنے بھی علماء ہیں، ان کے بارے میں جو جرح و تعدیل کے اصول بنائے ہیں، یہ صرف حدیث کے راویوں کے لیے نہیں ہے. جو بھی جس فیلڈ میں ہوتا ہے دین کے شعبے میں، اس کے لیے جرح و تعدیل کے سیم پرنسپلز ہیں. تو یہ صرف حدیث کے راویوں کے لیے نہیں تھے، بلکہ ہر فقیہ، محدث، ہر مفسر اور ہر متکلم کے لیے بھی تھے. یہی جرح و تعدیل کا زاویہ، یہی جرح و تعدیل کا معیار ہر فقیہ، ہر محدث، ہر مفسر اور ہر متکلم کے لیے ہے.
سبھی کو ان اصولوں کے تحت پرکھنا ہوگا کہ کیا وہ علمی، عملی اور ذہنی معیار رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ صرف الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ کرام مستثنیٰ ہیں، جرح و تعدیل سے صرف اور صرف مبرہ صحابہ کرام ہیں، کیونکہ صحابہ کرام سارے کے سارے عدول ہیں، ان کے بارے میں صرف اور صرف تعدیل ہے، ان کے لیے صرف اور صرف اچھے کمنٹس ہیں۔ اور کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں صحابہ کرام بھی تو انسان تھے، لیکن یہ عام انسانوں کی طرح نہیں تھے، یہ چوزن پیپل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ ہمارے لیے تو معیار بھی ان کا ایمان کے معیار جیسا رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ، یعنی ان صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ گے تو قابل قبول ہے، اور یہ سارے کے سارے عدول ہیں۔ فقہاء کرام کے بھی درجات ہیں، اسی وجہ سے ان درجات کا معیار انہی جرح و تعدیل کی بنا پر ہے کہ فقہاء کرام کے بھی درجات ہیں، انہیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جرح و تعدیل سے مبرہ کوئی نہیں۔ اس لیے کسی بھی اجتہاد، استنباط یا شرعی مسئلے کی وضاحت میں کسی بھی فقیہ کی ثقاہت، عدالت، اس کے عقلی و نقلی دلائل، اس کے اجتہادات، اس کا شذوذ وغیرہ ان اصولوں کے تحت پرکھنا ہوگا تاکہ فقہی مسائل کی چھانٹی ہو سکے۔ اب فقہی مسائل چھانٹنے کیسے؟ ان کمنٹس کی بنا پر ہی، اور صحیح مسائل والے فقیہ یا فقہا کو ترجیح دی جا سکے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ نقد و جرح کا پیمانہ ایک خاص گروہ کے لیے تو ہو مگر دوسرے کے لیے نہ ہو۔ اس لیے وہ فقہا جو فقاہت کے مقام کو چھوتے ہیں، ان کے فرمودہ یعنی ان کے فرمائے ہوئے فقہی مسائل میں ثقاہت، اجتہادات کے دلائل سر فہرست ہوتے ہیں۔ جو فقاہت کے صحیح مقام کو چھوتے ہیں، ان کے تمام بیان کردہ مسائل میں ثقاہت بھی واضح ہوتی ہے، اجتہاد بھی واضح ہوتا ہے، اور یہ ثقاہت و اجتہادات دلائل پر مبنی ہوتے ہیں۔ مگر غیر ثقہ فقیہ کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بغیر دلیل کے بات کرتا ہے، اپنے فقہی مسائل کو بغیر دلیل کے بیان کرتا ہے۔ اس لیے فقہی مسائل میں بقول ائمہ کرام کوئی مسئلہ یا اجتہاد قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کی قوی دلیل فراہم نہ کی جائے۔ محض یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ فقہ میں ہے یا فلاں فقیہ کی فلاں کتاب میں ہے یا فلاں فقیہ نے فرمایا، یہ باتیں ناکافی ہیں، دلیل دینا ضروری ہے کہ کہاں سے ایکچوئل اس بات کا روٹ کاز کیا ہے، اس بات کی روٹ کیا ہے، اس بات کو کس بیس پر لایا گیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ جس طرح کوئی حدیث بغیر سند اور اس کے راویوں کی ثقاہت کے قبول نہیں کی جاتی، جب حدیث کے لیے معیار ہے کہ بغیر سند اور راویوں کی ثقاہت کے قبول نہیں کی جائے گی بلکہ اسے تنقیدی اعتبار سے بھی پرکھا جاتا ہے، بیعینی ہی اسی طرح فقہا کے ان اجتہادات و مسائل کی بھی دلائل اور سند کے ساتھ روایت ہوئی ہے، یعنی ان کو بھی اسی طرح چیک کیا جانا چاہیے، ان کو بھی بغیر کسی دلیل اور روایت کے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں ضرور دیکھنا ہوگا کہ مسئلہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے اور کون اس کا راوی ہے، درایتی اعتبار سے وہ کیسی ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی صحیح تعبیر مخاطب تک پہنچ سکے۔ یہ سب معیارات ہیں کسی بھی اجتہاد کو، کسی بھی عالم کی رائے کو، کسی بھی حدیث کو، کسی بھی دلیل کو لینے کے۔ غیر فقیہانہ مسائل ائمہ حضرات کی طرف منسوب اقوال و اجتہادات تو ہوں گے، مگر ان کی حیثیت ایک ضعیف یا موضوع حدیث سے کم نہ ہوگی۔ جو غیر فقیہانہ مسائل ہیں ائمہ حضرات کی طرف اگر منسوب بھی ہیں وہ اقوال اور اجتہادات، تو ان سے منسوب تو بے شک ہوں گے، لیکن ان کی حیثیت بھی ویسی ہوگی جیسی ایک ضعیف یا موضوع حدیث کی ہوتی ہے۔ جب کوئی حدیث ضعیف یا موضوع ہوتی ہے تو اس کو بھی اللہ کے رسول سے منسوب تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کو شریعت کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ اسی طرح یہی معیار ان علماء فقہا کے اقوال اور استنباطات و اجتہادات کا ہے جو بے اصل ہیں، جن کی روایت میں ضعف پایا جاتا ہے یا وہ موضوع ہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے دین کا صحیح ادراک کر کے پہلے ہی ہمیں الرٹ کر دیا تھا کہ یاد رکھنا، الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔
اسناد یعنی کسی کے قول یا مسئلے یا حدیث کے سلسلہ سند کو پیش کرنا دینی فریضہ ہے. اسناد کو بیان کرنا دینی فریضہ ہے، یہ دین ہے دراصل. اگر اس سلسلے کو غیر اہم سمجھا جاتا ہے تو جو شخص جو کچھ چاہتا کہہ دیتا ہے. اگر اس سلسلے کو ہم اہمیت نہ دیں اگر ہم اہمیت، تو جس کا بھی جو دل چاہے گا وہ شریعت میں شامل کر لے گا. ملا علی قاری شرح فقہ الاکبر میں فرماتے ہیں العلم ما فی الاسناد وما لیس فیہ الاسناد فہو من وسوسۃ الشیاطین. علم یعنی فقہ حدیث کا اصل علم وہ ہے جس میں سند ہو. اصل جو علم ہمارے پاس آ رہا ہے حدیث کی صورت میں یا فقہ کی صورت میں، تو اصل علم ہی وہ ہے، اصل حدیث ہی وہ ہے جس میں سند ہو. اور جس علم میں سند نہ ہو وہ وساوس شیاطین ہے، شیطانی وسوسوں کے علاوہ اور کچھ نہیں. جو بات بے اصل ہے، جس کی کوئی سند نہیں، جڑ کٹی ہے، وہ شیطان کا وسوسہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مستند ہے، سند کے ساتھ ہے. تخریج سے اجتناب. کتب فقہ کے مطالعے کے دوران یہ بکثرت محسوس کیا گیا ہے کہ فقہی مسائل میں ایک امام، ان کے شاگرد، پھر ان کے بعد تقریباً ہر صدی میں ظاہر ہونے والے فقہائے کرام کا فقہی نقطہ نظر کافی پھیلتا چلا گیا، جبکہ مذہب کے امام نے اس قدر مسائل لکھے بھی نہ تھے اور بیان بھی نہیں کیے تھے. یعنی ایک امام سے اتنے فقہ، ان کا نقطہ نظر اتنا وسیع کر دیا گیا جتنا انہوں نے بیان بھی نہیں کیا تھا. مسائل کی وسعت عجیبہ اپنے اندر مختلف نقطہ نظر بھی رکھتی ہے، جس میں شاگرد اپنے شیخ سے اور بعد کے فقہائے کرام اپنے مشائخ سے اختلاف بھی کرتے ہیں، مسائل کا حل بھی پیش کیا جا رہا ہے. لیکن ان میں جہاں عند ابی حنیفہ و عند صاحبیہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہاں کبھی کبھار عندنا کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات تو امام صاحب کا نام لیا جاتا ہے، بعض اوقات ان کے دونوں شاگردوں کا نام لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو عندنا ہمارے نزدیک یہ ہے کہ بھی اصطلاح استعمال کر لی جاتی ہے، اور بعض اوقات عندہم ان کے مطابق کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے. سابق فقہائے کرام نے اسے نہ تقلید کہا اور نہ ہی مذہب سے خروج. یعنی جتنے بھی فقہائے کرام پہلے گزرے ہیں انہوں نے اس بات کو، یعنی اس طرح کے بیان کرنے کو، جتنے بھی اختلافات ہیں ان کے بیان کرنے کو نہ تو تقلید کہا اور نہ ہی مذہب سے نکلنا کہا. بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ جتنی بھی ابھی ہم فقہی کتابیں دیکھتے ہیں اس میں اتنا مواد موجود ہے جتنا ان عالم نے یا ان امام نے تو بیان بھی نہیں کیا تھا، لیکن ان سے جوڑ دیا جاتا ہے. جبکہ اس مواد میں وہ باتیں شامل ہیں جو امام صاحب نے بھی کہیں، ان کے شاگردوں نے بھی کہیں، ان کے دیگر شاگردوں کے شاگردوں نے بھی کہیں. یعنی جتنے بھی ان مسالک کے فقہاء علماء نے کہیں ان سب کو شامل کر دیا گیا، لیکن منسوب امام سے کیا گیا. تو یہ ایک بہت عجیب و غریب چیز نظر آتی ہے. اسی وجہ سے بہت ساری کتابوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں عند ابی حنیفہ لکھا نظر آتا ہے، کہیں عند صاحبیہ نظر آتا ہے، کہیں عندنا یعنی احناف کے نزدیک، کہیں کسی اور کی رائے بیان کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے عندہم ان کے مطابق. اور ایسا جب کیا سابق علماء نے، فقہاء نے، تو اسے انہوں نے تقلید نہیں کہا. یعنی اگر امام کی بات بیان کر رہے ہیں تو یہ تقلید نہیں ہے، اور اگر اس کے امام کے علاوہ، یعنی ان امام کے علاوہ اگر کسی کی بات بیان کی تو وہ بھی مذہب سے خروج نہیں کہلایا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بات صحیح تھی وہ پہلے کے علماء بیان کر دیا کرتے تھے، ان کے اندر نہ تقلید تھی اور نہ مذہب سے خروج اور دخول کا کوئی عقیدہ تھا. یہ بات بھی اکثر ذہن میں آتی ہے کہ امام محترم کی طرف منسوب یہ مسائل کوئی سند رکھتے ہیں، اور نہ ہی امام محترم کی اس سلسلے میں کوئی معروف فقہی کتاب ہے. پھر یہ سب کچھ ایک مخصوص فقہ کیسے بن گئی، یہ سوال ذہن میں آتا ہے. نیز اولین شاگردوں کے پاس اپنے استاد محترم کا اتنا مواد کہاں تھا کہ وہ اس سب کچھ کو امام محترم کی طرف منسوب کرتے. ان تمام سوالوں کا جواب اسی مسئلہ تخریج میں ہے. یعنی یہ کام تخریج در تخریج جب ہوا نا، انہوں نے تخریج کی نا، اس کو وہ سب امام سے منسوب کر دیتے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ اپنے امام کے کسی قول کو یا فقہی فرعی مسئلے کو بنیاد بنا کر
اس سے مسائل احکام کو اس طرح استنباط کرتے جانا مسائل سے مسائل کو تلاش کرتے جانا جیسے ایک مجتہد قرآن و حدیث سے استنباط کرتا ہے. جہاں ایک مجتہد کا کام ہے کہ قرآن و حدیث سے استنباط کرے، وہاں فرقہ واریت یا مسلک سے چمٹ جانے والے لوگ اپنے فقہاء کرام کے اقوال سے تخریج در تخریج مسائل سے مسائل نکالنا، اس کا استنباط کرنا جاری رکھتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ وہ جا کر اپنے امام سے جوڑ دیتے ہیں، اور یوں انہیں امام میں مذہب کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. یہ احکام بعد میں کتب کی زینت بنتے ہیں اور اپنے اپنے مدارس میں پڑھائے بھی جاتے ہیں. اس طرح مذہب میں وہ معمول بہا ہو جاتے ہیں کہ ایک نارمل ایک روٹین بن جاتے ہیں. معروف مذاہب میں ان کے باقاعدہ متخصص لوگ ہیں، یعنی ہر فیلڈ کا ایک ایکسپرٹ ہے کہ میرا تخصص کتاب الصلاح میں ہے، کسی کا کتاب الطہارہ میں ہے. ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ کا انتخاب بھی کرتا ہے اور اپنا تعارف اس طرح پیش کرتا ہے. تخریج کا یہ انداز کیا تقلید شخصی کی نفی نہیں کرتا؟ جب انہوں نے تخریج کی ہی ہے تو پھر اپنے آپ کو کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید شخصی کرتے ہیں، جبکہ اخراج کا یا استخراج کا عمل، تخریج کا عمل ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ تقلید شخصی کی نفی ہے. مسئلہ تو امام محترم نے بتایا، مگر اس سے اصول در اصول اور مسائل در مسائل جب نکلتے گئے تو کیا یہ اجتہاد نہ ہوا؟ اجتہاد ہی ہوا، لیکن بنیاد انہوں نے قرآن و حدیث کو نہیں بنایا. یہ تخریج در تخریج کی، اصول در اصول جو بنائے، مسائل در مسائل کا حل نکالا، یہ سارا کا سارا اجتہاد تقلید کرتے ہوئے اس طرح ہوا. اس کو تقلید کا نام یہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ان کا بیس ان کے امام کا قول ہے. پھر تخریج کے اس طفیلی انداز میں اگر تھوڑی سی وسعت یوں پیدا کر لی جاتی، یعنی تخریج تو کر ہی رہے ہیں، استنباطات اور استخراج اور اجتہاد تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی وسعت یوں پیدا کر لی جاتی، ہر اچھے اور قابل فقیہ کے دلائل کو بھی شامل کر لیا جاتا، یعنی اجتہاد تو کر ہی رہے ہیں، تقلید نہ کرتے. تقلید کی کیا کہنا چاہیے، تقلید کے دائرے سے اگر خود کو نکالیں، ہر اچھے اور قابل فقیہ کے دلائل کو بھی شامل کر لیا جاتا ان کے استخراج میں، اور پھر تخریج کی جاتی تو شاید سب کے لیے قابل قبول ہو جاتی، کیونکہ اس قسم کی تخریج سے ایسی تشریح اور استنباط احکام شروع ہو جاتے ہیں جو براہ راست قرآن و حدیث سے تو ماخوذ نہیں ہوتے بلکہ امام مذہب کے کلام سے مستنبط ہوتے ہیں. پھر تخریج کے اس طفیلی انداز میں اگر تھوڑی سی وسعت یوں پیدا کر لی جاتی، یعنی جو تخریج کر ہی رہے ہیں، یہ استنباط کر رہے ہیں، اصول در اصول اور مسائل در مسائل بیان کر ہی رہے ہیں، تو اگر تھوڑی سی وسعت یوں پیدا کر لی جاتی کہ ہر اچھے اور قابل فقیہ کے دلائل کو بھی شامل کر لیا جاتا اور پھر تخریج کی جاتی، یعنی اس طرح اگر تخریج کی جاتی تو شاید سب کے لیے قابل قبول ہو جاتی، ہر مسلک اس کو قبول کر لیتا. لیکن کیونکہ اس قسم کی تخریج سے ایسی تشریح اور استنباط احکام شروع ہو جاتے ہیں جو براہ راست قرآن و حدیث سے تو ماخوذ نہیں ہوتے بلکہ امام مذہب کے کلام سے مستنبط ہوتے ہیں، بلکہ ان کی تخریج کا عمل ایسا ہوتا ہے جو امام کے کلام سے مستنبط ہوتا ہے، جو ایک اچھے مفہوم کو ذہن میں نہیں لاتی. یعنی جب ان کا تخریج کا عمل مکمل ہو جاتا ہے تو ہر ایک کے لیے چونکہ قابل عمل نہیں ہوتا اور قابل قبول نہیں ہوتا تو ایک اچھا مفہوم ذہن میں نہیں لاتا. اس کے برعکس اگر یہ سارا زور قرآن و حدیث کی نصوص پر لگایا جاتا تو یہ سارے دین کی ایک خدمت ہو جاتی، بلکہ اب تو مذہب کی خدمت ہو رہی ہے، مذہبیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا، محنت تو کر ہی رہے ہیں، کوشش تو کر ہی رہے ہیں، اجتہاد تو کر ہی رہے ہیں، قرآن و حدیث کی نصوص پر وقت لگایا جاتا تو دین کی خدمت ہو جاتی. اس پر بھی ایک بحث ہے کہ کیا ان مخرج مسائل کو امام مذہب کی طرف منسوب کرنا درست ہے. کچھ نے تو اس کی اجازت دی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے منسوب کر سکتے ہیں، یہ جو تخریج شدہ مسائل ہیں امام کے قول کے مطابق اس کو بھی جب امام کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے تو کیا درست ہے. اس پر کچھ تو کہتے ہیں کہ اجازت ہے، اور کچھ نے تخریجی مسئلے کے ساتھ قید لگانے کا کہا ہے کہ یہ تخریج آپ نے جس قول سے کی ہے صرف اسی کے ساتھ منسوب کیا جائے تاکہ کذب کا واہمہ نہ ہو، یعنی جھوٹ کا وہم نہ ہو کسی کو.
اور امام مذہب کی نصوصی تخریج الگ رہے، یعنی یہ بتایا جائے کہ امام کا قول یہ ہے اور ان سے ہم نے یہ تخریج کی ہے، دونوں میں فرق کیا جائے۔ تو پہلے نقطہ نظر رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں، آپ ان کے ہی قول سے استخراج کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہی کہا ہے، اور کچھ کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ امام کے قول سے تخریج کریں تو ان کا قول بیان کریں اور پھر یہ بتائیں کہ ان کا قول یہ ہے اور ہم نے تخریج یہ کی ہے۔ بعض فقہا نے اس کی اجازت نہیں دی، اور تیسرے لوگ یہ ہیں کہ اس کی اجازت ہی نہیں ملتی، کہ ایسا کرنا ہی نہیں، آپ کے خیال کو آپ اپنا خیال کر کے بتائیں، اپنی بات کو اپنی بات کہہ کر بتائیں اور اس کو امام صاحب سے منسوب نہ کریں۔ سوال صرف اتنا ہے کہ احکام کا شارع اللہ ہے، جو ایک اجماعی بات ہے، چونکہ مفتی سے ان احکام کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے جو شارع سے ثابت ہوں۔ انقطاع وحی کے بعد، یعنی وحی کے سلسلہ رک جانے کے بعد، شرعی احکام کو صرف کتاب و سنت کی نصوص سے ہی ثابت کیا جا سکتا ہے یا پھر اجماع و قیاس سے۔ اس تخریج میں یہ اصول کہاں سے آئے؟ قرآن سے لیے گئے یا سنت سے لیے گئے یا اجماع سے؟ قیاس کرتے وقت تو علت بیان کی جاتی ہے نا، تو کیا علت بیان کی؟ تو اس طرح کا اجتہاد ثابت نہیں، اور مفتی کا یہ فرمانا کہ ہمارے امام کے نزدیک یہ ہے وغیرہ کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ ہمارا مقصد صحیح اور اصولی بات کرنا ہے جو معتدل ائمہ نے اختیار کی۔ باقی وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، باقی لوگوں کے لیے وہی ان کا طریقہ جو وہ پسند کرتے ہیں۔ ہمارے لیے معتدل ائمہ کرام کی بات اختیار کرنا ہی صحیح ہے کہ ہمارا مقصد صحیح اور اصولی بات کرنا ہے۔ صحیح اور اصولی بات ہمارا مقصد ہے بیان کرنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ صحیح و معتدل بات یہ ہے کہ جو مسئلہ قرآن و حدیث کی دلائل پر مبنی ہے اس کو لیا جائے، اور جو ہلکا ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ باقی لوگوں کے لیے جو وہ پسند کرتے ہیں اس کے مطابق ان کا طریقہ کار پر وہ چلتے ہیں۔